روچیسٹر میں ایک پارک میں اتوار کی شام کو فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ روچیسٹر پولیس نے بتایا کہ اتوار کی شام کو روچیسٹر میں پارک کے اندر فائرنگ کے واقعے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ انہیں شام کو 6:20 کے قریب اطلاع ملی کہ میپل ووڈ پارک میں ایک بڑے مجمع پر فائرنگ کی گئی ہے، جس میں کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ روچیسٹر پولیس کے کیپٹن گریگ بیلو نے بتایا کہ فائرنگ میں ایک شخص کی موت ہو گئی، جس کی عمر 20 سال سے زیادہ تھی۔ ایک دوسرا شخص بھی بری طرح زخمی ہوا ہے اور اس کی حالت نازک ہے، جبکہ 5 دیگر زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے پیر کو دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور دیگر ملزمین کے خلاف مبینہ شراب گھوٹالے سے متعلق بدعنوانی کے معاملے میں ایک خصوصی عدالت میں چارج شیٹ داخل کی۔ اس چارج شیٹ میں سی بی آئی نے کیجریوال کو ملزم بنایا ہے۔ سی بی آئی نے یہ چارج شیٹ ایسے وقت میں داخل کی ہے جب دہلی ہائی کورٹ میں کیجریوال کی ضمانت کی درخواست پر سماعت ہونے والی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں پہلے ہی چارج شیٹ داخل کی ہے، جس میں عام آدمی پارٹی اور اس کے قومی کنوینر اروند کیجریوال کو ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ چارج شیٹ میں کیجریوال کو شراب گھوٹالے کے اہم سازشیوں میں سے ایک کے طور پر بتایا گیا ہے۔ الزام ہے کہ عام آدمی پارٹی نے 100 کروڑ روپے کی رشوت لی ہے۔ اس سے قبل 12 جولائی کو سپریم کورٹ نے ای ڈی معاملے میں وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو عبوری ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا، حالانکہ وہ جیل سے باہر نہیں آ سکے کیونکہ وہ سی بی آئی کے تحت بھی گرفتار تھے۔ حال ہی میں دہلی کی ایک عدالت نے مبینہ شراب گھوٹالے میں وزیر اعلیٰ کیجریوال کی عدالتی تحویل میں 8 اگست تک توسیع کی تھی۔ بہار حکومت کو پیر کو سپریم کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے۔ بہار میں ریزرویشن کو 65% تک بڑھانے کے خلاف پٹنہ ہائی کورٹ کا فیصلہ اب بھی برقرار رہے گا۔ سپریم کورٹ نے اس پر پابندی لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ ستمبر میں کیس کی تفصیلی سماعت کرے گی۔ پٹنہ ہائی کورٹ نے ریزرویشن بڑھانے کے بہار حکومت کے فیصلے کو منسوخ کر دیا تھا، پھر ریاستی حکومت اس کے خلاف سپریم کورٹ پہنچی ہے۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے پٹنہ ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔ ہائی کورٹ نے بہار حکومت کے اس فیصلے کو منسوخ کر دیا تھا، جس میں سرکاری ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے پسماندہ طبقات کے لیے ریزرویشن میں اضافہ کیا گیا تھا۔ بہار حکومت نے پسماندہ طبقات ایس سی اور ایس ٹی طبقے کے لوگوں کے لیے سرکاری ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے ریزرویشن کی حد کو 50% سے بڑھا کر 65% کر دیا تھا۔ پیرس میں جاری اولمپک کے جس شوٹنگ کے مقابلے میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس میں انڈیا نے پہلا تمغہ جیت لیا ہے۔ اولمپکس کے شوٹنگ کے مقابلے میں پاکستان کی کشمالا طلعت نے 31ویں جبکہ انڈیا کی منو بھاکر نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ منو بھاکر نے پیرس اولمپکس میں خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل شوٹنگ کے فائنل میں کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا ہے۔ یہ ابھی تک پیرس اولمپکس میں انڈیا کے لیے پہلا تمغہ بھی ہے۔ منو بھاکر نے میچ میں 221.7 پوائنٹ حاصل کیے۔ اس مقابلے میں جنوبی کوریا کے کھلاڑیوں نے پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اس مقابلے سے قبل بھی توقع یہی کی جا رہی تھی کہ منو بھاکر انڈیا کے لیے پیرس اولمپکس کا پہلا تمغہ جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گی اور انہوں نے یہ تاریخی کارنامہ انجام بھی دے دیا۔ یوں منو بھاکر اولمپک گیمز میں تمغہ جیتنے والی پہلی انڈین خاتون شوٹر بن گئی ہیں۔ ہندوستانی اسٹار خاتون باکسر نکھت زرین نے پیرس اولمپکس کے آغاز میں شاندار مظاہرہ کیا ہے۔ نکھت زرین پہلی بار اولمپکس میں کھیل رہی ہیں۔ انہوں نے راؤنڈ آف 32 کے میچ میں مخالف ٹیم کو 0-5 سے شکست دے دی۔ ورلڈ چیمپئن نکھت زرین نے 50 کلو گرام کے زمرے میں جرمن باکسر میکسی کیرینا کو ایک طرفہ انداز میں شکست دی۔ تلنگانہ کے شہر نظام آباد سے تعلق رکھنے والی نکھت زرین نے اس جیت کے ساتھ ہی پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ 2 مرتبہ ورلڈ چیمپئن نکھت زرین نے 2022 کے کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل اور 2022 کے ایشین گیمز میں کانسی کا تمغہ جیتا ہے۔ وہ 2022 اور 2023 میں ورلڈ چیمپئن رہ چکی ہے۔ نکھت زرین پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے کے دعوے داروں میں شامل ہے۔ پرانے شہر کے علاقے کاروان اور جیا گڑا میں واقع مندروں میں پوسٹرز لگائے گئے ہیں، جس میں ہندوؤں سے کہا گیا ہے کہ وہ تہواروں کے دوران حلال مصنوعات سے گریز کریں۔ یہ پوسٹر آر ایس ایس کے ایک رکن اور بھارتیہ جنتا یووا مورچہ کے ضلع آئی ٹی سوشل میڈیا کنوینر رکشیت ساگر نے لگایا تھا۔ اپنی پوسٹ میں وہ حیدرآباد کے علاقوں میں ہندو برادری سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ تہواروں کے دوران حلال مصنوعات سے گریز کریں۔ جے ماتا دی بھاگیہ نگر کے کاروان اور جیا گڑا علاقے کے مختلف مندروں میں سے نو ٹو حلال کے بینر لگائے گئے ہیں۔ میرے ہندو بندھوؤں سے اپیل ہے کہ وہ کم از کم ہمارے تہواروں کے دوران حلال اور
اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ایکس پر رکشت نے پوسٹ کیا۔ ریاست آندھرا پردیش میں 1500 کلو وزنی بھاری بھرکم مچھلی سمندر میں دستیاب ہوئی۔ اس مچھلی کو دیکھنے کے لیے ہجوم امٹ پڑا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کرشنا مچھلی پٹنم میں شکار کے لیے جانے والے مچھیروں کے ہاتھ 1.5 ٹن وزنی مچھلی لگی۔ مچھلی اس قدر بڑی اور وزنی تھی کہ اسے اٹھانے کے لیے کرین طلب کیا گیا۔ چنئی سے تعلق رکھنے والے تاجر نے اس مچھلی کو خریدا۔ لوگ اس بات پر حیرت زدہ ہیں کہ یہ مچھلی مچھیروں کے جال میں کیسے پھنسی۔ قبل ازیں بھی بڑی مچھلیاں ریاست آندھرا پردیش میں سمندر سے پکڑی گئی، لیکن پہلی مرتبہ ایسی مچھلی پکڑی گئی۔ مہاراشٹر کے پالگھر ضلع سے ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا۔ اس واقعے میں ایک 43 سالہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے مبینہ طور پر 20 سے زائد خواتین سے شادی کی اور ان سے ان کا قیمتی سامان لوٹا۔ پولیس انسپکٹر وجے سنگھ نے بتایا کہ MBVV پولیس نے ملزم فیروز نیاز شیخ کو تھانے ضلع کے کلیان سے 23 جولائی کو نالا سپارہ کی ایک خاتون کی شکایت کی جانچ کے دوران گرفتار کیا تھا۔ سینئر انسپکٹر وجے سنگھ نے کہا کہ شکایت کنندہ کے مطابق ملزم نے اس سے شادی کی ویب سائٹ پر دوستی کی اور اس سے شادی کی۔ نیاز شیخ نے کئی روپے نقدی، لیپ ٹاپ اور دیگر قیمتی سامان چھین لیا۔ انسپکٹر نے مزید بتایا کہ اکتوبر اور نومبر 2023 میں خاتون سے 5 تا 6 لاکھ روپے لیے گئے، جس کے بعد تاجرات ہند کی متعلقہ دفعات کے تحت FIR درج کیا گیا۔ انسپکٹر نے بتایا کہ پولیس نے ملزم سے لیپ ٹاپ، موبائل فون، ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ، چیک بک اور زیورات ضبط کر لیے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ نیاز شیخ نے شادی کے لیے طلاق شدہ اور بیواؤں کو نشانہ بنایا، ان سے شادی کی اور ان سے قیمتی اشیاء لے کر دھوکہ دیا۔ ایودھیا میں رام مندر کی زمین کے بدلے میں مسجد بنانے کے لیے سپریم کورٹ کے احکامات پر اتر پردیش حکومت کی طرف سے مسلمانوں کو دی گئی زمین کے 5 سال مکمل ہونے والے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی تعمیر شروع نہیں ہوئی ہے۔ ایسے میں اب دہلی کی رانی پنجابی نامی خاتون نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ زمین ان کے خاندان کی ہے اور وہ اسے لینے سپریم کورٹ جائیں گی۔ تاہم اس مسجد کی تعمیر کے لیے بنائی گئی انڈو اسلامک کلچر فاؤنڈیشن کے سربراہ ظفر فاروقی نے رانی پنجابی نامی خاتون کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا دعویٰ الہ آباد ہائی کورٹ نے 2021 میں ہی مسترد کر دیا۔ دہلی کی رہائشی رانی پنجابی کا دعویٰ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ایودھیا کے دھنی پور گاؤں میں مسجد کی تعمیر کے لیے اتر پردیش حکومت نے سنی سینٹرل وقف بورڈ کو جو 5 ایکڑ زمین دی ہے، وہ ان کے خاندان کی 35 تا 28 ایکڑ زمین کا حصہ ہے۔ رانی پنجابی نے بتایا کہ ان کے پاس اس زمین کی ملکیت کے تمام دستاویزات ہیں اور وہ سپریم کورٹ جائیں گی۔